اگر تم عظمتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر بلندی چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر رفعتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر گھر میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جس مکان میں جس جگہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پڑھنے کے صدقے میں اس مکان کی، اس دکان کی، اس جگہ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ ہر جگہ پر آپ کو ٹوپیاں، اور ایسا لگتا ہے کہ یار ہر جگہ پر یہ نیک انسان گھوم رہے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ پر روزہ نماز کی باتیں کرنے والے نظر آ جائیں گے، آپ کو ہر جگہ پر ایک مہینے کے مسلمان نظر آ جائیں گے۔ مسجدیں جو کبھی کبھی جمعے کے دن فل ہوا کرتی ہیں، وہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے صدقے میں، ہر نماز میں، پانچوں وقت کی نماز میں تمام مسجدیں فل نظر آتی ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کہیں بیٹھ کر کے کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی درود پاک کی کثرت کر رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس رمضان کے لمحات کو اپنے لیے کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں دیگر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جہاں اور ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، وہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کا جذبہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی، اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کہ یار میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، میں بھی قرآن مقدس کو پڑھوں اور کچھ برکتیں حاصل کروں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ میں نے 4 قرآن پڑھ دیے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن مقدس کی تلاوت کی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے 6 قرآن مقدس کی تلاوت کی، یہاں تک کہ لوگ کہہ جایا کرتے ہیں کہ میں نے اس ماہ مبارک میں 15 قرآن مجید پڑھ دیے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، قرآن مقدس پڑھنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، مقدس کی تلاوت کرنے والا ہر انسان ثواب پائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے قرآن تو قرآن ہے، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیا جائے تو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پڑھنے کا الگ معاملہ ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا بہت بڑا تعلق ہے۔ قرآن مقدس کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، بروز قیامت، رمضان اور قرآن لوگوں کی شفاعت کروائیں گے۔ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہوں گے، رمضان کا ادب و احترام کیا ہوگا، رمضان کی عظمتوں کو جس نے سمجھا ہوگا، رمضان کے مہینے کے مقام کو جس نے سمجھا ہوگا، بروز قیامت وہ شفاعت کروائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور قرآن کی جس نے تلاوت کی ہوگی، قرآن بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا اس نے مجھے صرف طاق میں نہیں رکھا تھا بلکہ یہ روزانہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ میرے پڑھنے کے صدقے میں تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن ثواب سب کو نہیں مل پائے گا۔ جلدی کے چکر میں یا لوگوں میں یہ بتانے کے چکر میں کہ ہاں میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کی ہے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ میرا چرچا کریں کہ یار فلاں انسان نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے۔ لیکن میرے عزیزو، کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہونا چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹیٹی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں کوالٹی نہیں ہے نا میرے عزیز، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور کوانٹیٹی کم ہے، مقدار کم ہے، لیکن کوالٹی کے ساتھ میں ہے، وہی آپ کی نجات کا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 10 قرآن پڑھ لیے یا 20 قرآن پڑھ لیے، میرے عزیزو ایک قرآن پڑھو لیکن طریقے کے ساتھ میں پڑھو، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ بات تو حقیقت ہے، نیت ہمیں یہی رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں قرآن مقدس پورا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے،
لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک ہی بار میں بیٹھ جاؤں اور بس 10-5 پارے پڑھوں اور پھر اٹھوں وہاں سے، لیکن 10-5 پارے پڑھنے کے چکر میں وہ ایک آیت کا بھی ثواب نہیں پاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تراویحوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ 2 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح یا 10 دن کی تراویح، تو اس میں کیا حالات ہوتے ہیں؟ جو پڑھتا ہے، جو تراویح میں قرآن سناتا ہے، وہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، جو اس کے پیچھے سننے والے ہیں وہ تو بعد میں سمجھیں گے۔ قرآن مقدس کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا، نہ آپ کو قرآن کا ثواب ملے گا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، نہ سننے والوں کو ثواب ملے گا، بلکہ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں گناہگار ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے آسان طریقہ یہ ہے 10-5 پارے ایک ساتھ میں نہ پڑھو۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو 4 پیج پڑھ لو، ظہر میں جاؤ تو 4 پیج پڑھ لو، عصر میں جاؤ تو 4 پیج پڑھ لو، مغرب میں جاؤ تو 4 پیج کی تلاوت کر لو، عشاء میں جاؤ تو قرآن مقدس کے 4 پیج کی تلاوت کر لو۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ایک مہینے میں ایک قرآن مقدس بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ تلاوت کر لیں گے۔ اگر آپ کو 2 قرآن پڑھنے ہیں، 3 قرآن پڑھنے ہیں، تو آپ صفحات بڑھا دو، پیج بڑھا دو، 4 کی جگہ 8 کرو، 8 کی جگہ 12 کر لو، لیکن میرے عزیزو طریقے کے ساتھ میں پڑھو۔ 8 کریں گے تو آپ 2 قرآن مقدس پورے مہینے میں پورا کر لیں گے۔ اگر 12 صفحات پڑھیں گے آپ تو 3 قرآن مقدس آپ پڑھ لیں گے، 3 قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں گے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عام مثال آپ نے سنی ہوگی کہ گھاس نہیں کاٹنا ہے، بس ایک صفحہ پڑھو لیکن ثواب کی نیت سے طریقے کے ساتھ میں۔ ہمیں کس کو دکھانا ہے یار؟ ہمیں کس سے تعریف کروانی ہے اپنی؟ ہم ایک مہینے میں، پورے سال میں اس مہینے میں تو آئے ہیں، اس مہینے میں آنے کی تو ہمیں توفیق ملی ہے کہ کچھ دین سے ہم جڑ گئے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ گئی، ہم نمازی بن گئے، ایک مہینے کے مسلمان بن گئے۔ اس میں بھی جلد بازی۔ لوگ کہتے ہیں نا، اگر کوئی حافظ صاحب آرام سے پڑھانے کی کوشش کرے نا تراویحوں میں، پھر لوگ کیا کہا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار ان سے تو نہیں آتا پڑھنا، ان کی رفتار نہیں ہے۔ وہ فلاں حافظ صاحب تو اچھے تھے کہ جن کو حافظ ریل کہا جاتا تھا، کہ وہ تو چالو ہوئے تو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ کب تراویح ہو گئی۔ اب تو حافظوں کے بھی نام رکھ دیے نا، ریل، میٹرو، ایسے ایسے حافظ آپ کو مل جائیں گے۔ عوام نے نام رکھے ہوئے ہیں، انہیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں، سننا نہیں ہے، بس جلدی سے تراویح ان کی پوری ہونا چاہیے۔ ارے فلاں حافظ صاحب تھے، انہوں نے تو آدھے گھنٹے میں 2 پارے پڑھا دیے، فلاں حافظ صاحب تھے، انہوں نے تو 1 گھنٹے میں 5 پارے پڑھا دیے، اور لوگوں کو ایک دم باہر کر دیا، ایک دم باہر کر دیا مسجد سے، تو زیادہ ثواب کا کام کر لیا۔ نانا میرے عزیز، جتنی دیر تک مسجد میں آپ رہو گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے سننے والوں کو نہ ثواب ملے گا، نہ پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا، بلکہ دونوں گناہ میں ڈوب جائیں گے، دونوں گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو حفاظ کرام ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھیں، تجوید کے ساتھ میں پڑھیں، بہترین طریقے سے سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ عوام جو ہے نا، ہماری عوام، ان کی عادتیں کچھ لوگوں نے خراب کر رکھی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آپ کسی حافظ پر زور ڈالنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں ایسا کرو گے جلد بازی کے چکر میں، تو آپ گناہ میں شامل ہونے والے ہو۔ تو میرے عزیزو، اگر تم عظمتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر بلندی چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر رفعتیں چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر گھر میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جس مکان میں، جس جگہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت قرآن پڑھنے کے صدقے میں اس مکان کی، اس دکان کی، اس جگہ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں میرے عزیز، بلکہ قرآن مقدس کی تلاوت ہر دن کرنے کی کوشش کر۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن یار تیرے گھر میں ہی نسخہ موجود ہے۔ ہم نے نا ادب کے چکر میں قرآن مقدس کو بہت اونچائی پر رکھ دیا۔ وہ سلپ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر، سب سے اوپر والے سلپ پر رکھتے ہیں۔ پوچھا جائے یار قرآن اتنی اوپر کیوں رکھا ہے؟ یار ادب کرتے ہیں قرآن کا، اس لیے رکھا ہے۔ اور میرے عزیز، اتنا بھی ادب کس کام کا
کہ پورے سال ہی وہاں تک تیرا ہاتھ نہ پہنچے۔ قرآن کا ادب یہ تو نہیں ہے نا کہ جزدان میں پیک کرنے کے بعد میں سب سے اوپر رکھ دو، نہ میرے عزیز، بلکہ قرآن کا ادب تو یہ ہے کہ روزانہ قرآن کو تو اونچی جگہ سے اتار، اونچی جگہ پر رکھنا غلط نہیں ہے، رکھو، ادب کرو قرآن مقدس کا۔ قرآن کا ادب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن صحیح معنوں میں ادب کب ہوگا؟ جب ہم روزانہ قرآن مقدس کا ایک رکوع تلاوت کریں گے۔ پھر دیکھو اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کیسی چینجنگ لاتا ہے، کیسا بدلاؤ آتا ہے۔ نہ کسی تعویذ کی ضرورت، نہ کہیں جانے کی ضرورت، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تجھے بے حساب عطا فرماتا رہے گا۔